کہ نشے کو منظم پلان کے تحت مسلم معاشرے کے اندر پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم لوگ جب بیان کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے سامنے تو سب نیک لوگ ہوتے ہیں، نمازی لوگ ہوتے ہیں، جو نشہ نہیں کرتے وہی تو مسجد میں ہوتے ہیں، تو جو کرتے ہیں ان تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی۔ اللہ کرے ان تک آواز، کیونکہ جو رات بھر نشہ کر کے پڑا ہوگا تو اس نے جمعہ میں کب آنا ہے؟ وہ تو آیا نہیں، تو پڑا ہوا ہے۔ اور جو نشہ کرتے نہیں تقریریں ان کے درمیان ہو رہی ہے، چلیں اگر ان کے درمیان بھی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ہو رہی ہے جیسے بیماری سے پہلے ٹیکہ لگایا جاتا ہے، ویکسین لگائی جاتی ہے کہ بھئی جو بیمار ہے وہ تو ان کا معاملہ وہ جانے، لیکن جو بیمار نہیں ہے حفاظت کے طور پہ پہلے اس کو انجیکشن لگا دو تاکہ کبھی ایسا ماحول بنے تو اس جراثیم سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ بہت سنجیدگی سے تمام نوجوانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے ایمان والوں کو تلواروں سے، بندوقوں سے، ہتھیاروں سے لوگ قتل کرتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ دنیا کے اندر ہتھیاروں سے جب مارتے ہیں تو ہم بدنام ہوتے ہیں، ہمارے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، کیس بھی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں، تو اسلام دشمن طاقتوں نے یہ سوچا کہ اب ان کو بندوق سے، تلوار سے، ہتھیار سے، اوزار سے نہ مارو، بلکہ اب ان کو پیسہ بھی انہی کا ہو، جانیں بھی انہی کی ہو، تو ان کو نشے کی شکل میں زہر پلاؤ۔ نشہ کیا ہے؟ زہر ہی ہے۔ انسٹالمنٹ پر انسان موت کے قریب جاتا ہے۔ وہ کون سی بیماری ہے جو نشے کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتی؟ پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، کینسر کا معاملہ ہے، گردوں کا پھیل ہونے کا معاملہ ہے، اس طریقے کے بے شمار امراض ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیز انسان کی صحت کے لیے مفید تھی اسلام اس کو کبھی حرام کر ہی نہیں سکتا۔ جو صحت کے لیے اچھی اسلام نے کبھی منع نہیں کیا بلکہ اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور جو صحت کے لیے مضر تھی، خطرناک تھی، اسلام نے اسی کو حرام کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ سے زیادہ بندوں سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا، اور رسول اللہ سے زیادہ امت سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تقاضۂ محبت ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ہمیں دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو محبت میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، تو جب اللہ کسی سے پیار کرے گا تو اس کے اوپر وہ مفید چیز کو حرام کیوں کرے گا؟ رسول اللہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں تو وہ مفید چیز کو حرام کیوں کریں گے؟ تو یہ باضابطہ طور پر معاشرے کے اندر نشے کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ نشہ پھیلتا کیسے؟ یہ صحبت کی وجہ سے پھیلتا، غلط صحبت۔ میری آپ سے جو سرپرست ہے یا گھر کے ذمہ دار ہے، اگر مائیں بہنیں بھی سن رہی ہے تو میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر کڑی نگرانی فرمائیں اور ان کو غلط صحبت سے بچائیں۔